بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کے سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم معرب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے علم نافع بنائے اور اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور کوشش کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ السابع ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة، ويختص بالمقصور وهو ما في آخره ألف مقصورة كعصا، وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلام، تقول جاءني العصا وغلام ورأيت العصا وغلام ومررت بالعصا وغلام۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ السابع ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة، ويختص بالمقصور وهو ما في آخره ألف مقصورة كعصا، وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلام، تقول جاءني العصا وغلام ورأيت العصا وغلام ومررت بالعصا وغلام۔ السابع اے الصنف السابع، اعراب کے لحاظ سے اسم متمکن کی ساتویں قسم، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، کہ اس کا رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ ہوگا، والنصب بتقدیر الفتحۃ، اور اس کا نصب تقدیری فتحہ کے ساتھ ہوگا، والجر بتقدیر الکسرۃ، اور اس کا جر تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ ویختص بالمقصور، اعراب کی ایک قسم خاص ہے مقصور کے ساتھ۔ یہاں اس کا موصوف یعنی الاسم بالاسم المقصوری، موصوف اس کا محذوف ہے۔ اسم مقصور کے ساتھ اعراب کی ایک قسم خاص ہے۔ اسم مقصور کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف بیان کریں۔ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ، وہ ہر وہ اسم متمکن ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ کعصا اے مثالہ کعصا، اس کی مثال عصا کی طرح ہے۔ وبالمضاف، اور اعراب کی ایک قسم خاص ہے ایسے مضاف کے ساتھ، اس مضاف کے ساتھ الی یاء المتکلم، جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو، غیر جمع المذکر سالمی، اور وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کا غیر ہو، یعنی مضاف ہو یاء متکلم کی طرف اور وہ جمع مذکر سالم نہ ہو، کا غلامی، جیسا کہ غلامی۔ تقولو، تو کہے گا جاءنی العصا و غلامی، یہ حالت رفع میں ہے، اعراب تقدیری ہے، لفظی طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ورأیت العصا و غلامی ومررت بالعصا و غلامی۔ جی، تو یہاں سے مصنف تقدیری اعراب کی اقسام جو شروع ہو گئی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی جو 6 قسمیں تھیں اس میں اعراب بالحرکت تھے اور اعراب بالحروف تھے، اور اب جو قسم بیان کر رہے ہیں اس میں اعراب تقدیری ہیں۔ جی، سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ 2 قسموں کے ساتھ یہ اعراب خاص ہیں، ساتویں الف مقصور کے ساتھ، الف مقصورہ کے ساتھ، اور ایسے مضاف کی طرف جو یاء متکلم کے طرف مضاف ہو اور جمع مذکر سالم کا غیر ہو۔ جی، ان یکون پر حاشیہ جو ذکر کر رہے ہیں، لما فرغ من تقسیم الاعراب الى الحرکات والحروف شرع فی تقسیمہ باعتبار ظہورہ و عدم ظہورہ۔ جب مصنف اعراب بالحرکات اور اعراب بالحروف کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اب وہ اعراب کے ظہور اور عدم ظہور کے اعتبار سے اسم کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ وقدم الاعراب التقدیری علی اللفظی لقلۃ اقسامہ، اور اعراب تقدیری کو اعراب لفظی پر مقدم کیا اس کے اقسام کی قلت کی وجہ سے، اقسام اس کی کم ہے، تقدیری اعراب کم ہوتے ہیں، لہذا پہلے وہ ذکر کر دیے۔ یہ 7ویں قسم کے اعراب جو ہیں وہ الف مقصورہ کے ساتھ خاص ہیں، تو الف مقصورہ کی تشریح کر رہے ہیں، اے لا ممدودہ، الف مقصورہ کے ساتھ یہ اعراب کی قسم خاص ہے، نہ کہ الف ممدودہ کے ساتھ۔ اور سواء کانت موجودتاً فی اللفظ، یہ الف مقصورہ برابر ہے کہ لفظ میں موجود ہو، کل عصا باللام تعریفی، الف لام کے ساتھ جب عصا کو لکھیں گے تو اس میں تو الف ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور محذوفتاً، یا وہ اعراب الف مقصور جو ہے وہ محذوف ہو لاجتماع ساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، جیسے اصن بالتنوین، تنوین کے ساتھ۔ جی، یہ الف عین صاد اور واو اس کے حروف اصلی ہیں، تو عصبون تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا،
تو الف اور بھی ساکن ہو گیا ہے اور تنوین بھی آگے ساکن، تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے پھر الف کو حذف کر دیا۔ تو جب تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی اس کو نکرہ پڑھیں گے تو پھر الف یہاں محذوف ہے۔ وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْإِعْرَابُ فِي الْإِسْمِ الْمَقْصُورِ لَفْظًا، جی تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لفظی اعراب کیوں نہیں دیے، تقدیری اعراب کیوں دیے؟ تو یہاں مصنف بہت سے شارحین نے 4 اسم ذکر کیے، 4 طرح کے اسم ہیں کہ جن پر اعراب تقدیری آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ 2 کے اعراب لفظ 2 اسم اس طرح کے ہیں کہ ان پر اعراب لفظی متعذر ہیں، ظاہر ہی نہیں ہو سکتے، لفظ اس کا متحمل نہیں ہے، اور 2 قسمیں اس طرح کی ہیں کہ جس پر ظاہر تو ہو سکتے ہیں لیکن ثقیل ہیں۔ تو جی 2 جگہیں جہاں پر اعراب ظاہر ہو ہی نہیں سکتے، متعذر ہیں، وہ یہ 2 قسمیں ہیں، اسم مقصور اور یا متکلم کی طرف جو مضاف ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ جو ہم نے ابھی اعراب پڑھے ہیں۔ اور جن 2 جگہوں پر اعراب جو ہیں وہ متعذر تو نہیں ہے لیکن ثقیل ہیں، وہ آگے قسمیں آ رہی ہیں، اسم منقوص اور جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو یہ 4 جگہیں ہیں کہ جہاں اعراب تقدیری ہوتے ہیں۔ پہلی 2 جو ہیں اسم منقوص اور مضاف یا متکلم جمع مذکر سالم کے علاوہ جو 7ویں قسم کے اعراب ہیں، ان پر اعراب متعذر ہیں، لفظ متحمل ہی نہیں ہے اعراب لفظی کا۔ تو کہہ رہے ہیں جی کہ کیوں متعذر ہیں، اس میں مقصور پر لفظی اعراب کیوں نہیں آئے؟ انما تعذر الاعراب فی الاسم المقصور لفظا، لفظی طور پر اعراب متعذر تھے اس میں مقصور پر لوجود الالف فی آخرہ، کیونکہ اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، وهو لا يحتمل شيئا من الحرکات، اور وہ الف جو ہے وہ کسی بھی حرکت کا متحمل نہیں ہے، الف پر کوئی بھی حرکت نہیں آ سکتی، کیونکہ الف پر اگر رفع نصب جر یعنی فتح کسرہ ضمہ کچھ بھی آیا تو وہ تو حمزہ بن جائے گا، الف پر کوئی حرکت نہیں آتی۔ ولی قائل ان یقولا، یا بھائی اس پر کوئی سوال ہو سکتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ لا نسلم وجود الالف فی اصن لسقوطہ باجتماعی ساکن، یعنی ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ الف لام کے بغیر جب اصا کو پڑھیں گے نقرہ اصن، تو اس میں ہم نہیں مانتے کہ الف تو موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اجتماعی ساکن سے ساکت ہو گیا۔ تو وہ اجیب، تو میں اس کا جواب دوں گا بأن وجودہ فی حالت اللام والاضافۃ ظاہر، جب اس میں مقصور جو ہے وہ معرفہ ہے، معرف باللام ہے، تب تو ظاہری بات ہے الف نظر آ رہا ہے لکھا ہوا۔ اسی طرح جب مضاف ہے کسی کی طرف اس میں مقصور، تب بھی الف نظر آ رہا ہے۔ وَأَمَّا فی حالت تنکیری، ہاں نکرہ ہونے کی حالت میں فمقدر، تو وہاں الف مقدر ہے۔ اچھا، اس کے مقدر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ من سما، اسی وجہ سے لم یجوز الاعراب علی ما قبلہا، ما قبل پر اعراب جائز نہیں ہے، لأن الاعراب علی الحرف الاخیری، کیونکہ اعراب آخری حرف پر ہوتے ہیں، للمتوسطی، نہ کہ متوسط پر۔ جی عین صاد اور آگے الف معذوف ہو گیا تو عین اور صاد رہ گیا آسن، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاد کے اوپر ہم اعراب دے دیں، اسن 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 تو نہیں کہہ سکتے، تو صاد پر ہم اعراب نہیں دیتے، تو کیونکہ اعراب آخری حرف پر آتے ہیں، صاد متوسط حرف ہے، تو یہ چاہے الف جو ہے وہ معذوف بھی ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اب دلالت کر رہا ہے کہ یہاں آخری حرف موجود ہے، مقدر ہے۔ جی یہ ہو گیا الف مقصورہ پر اعراب کیوں ظاہر نہیں ہو سکتے تھے، اور اس کو جو اشکال ہو گیا اس کا جواب۔ اب دوسری قسم ہے وہ مضاف جو یا متکلم کی طرف ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور جمع مذکر سالم کا غیر ہو، جی اس پر ذکر کر رہے ہیں۔ وبالمضاف، اس کا عطف جو ہے وہ بالمقصور پر ہے، اے یختص ھذا الصنف ایضا بالاسم المضاف الی یا المتکلم، یعنی 2 اعراب کی قسم 2 چیزوں کے ساتھ خاص ہے، ایک اسم مقصور کے ساتھ اور ایک اس اسم کے ساتھ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور جمع مذکر سالم کا غیر ہو۔ جی تو کہتے ہیں یا متکلم کی طرف مضاف ہو، چاہے وہ مفرد ہو یا جمع ہو، یا وہ جمع ہے تو چاہے جمع مکسر ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم نہ ہو، اور تثنیہ کا بھی دیکھیں یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ تثنیہ کے اعراب پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو مفرد ہو یا جمع ہو، جمع ہے تو جمع مکسر ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، ان ساری صورتوں میں جو مضاف یا متکلم ہے اس کے اعراب تقدیری ہوں گے۔ جی تو آگے ذکر کریں کا غلامی،
لأنہ لما، اچھا جی اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں اعراب تقدیری کیوں ہیں، لفظوں میں کیوں نہیں آئے. لأنہ لما اشتغل ما قبل یا المتکلم بالکسرۃ، جب یا متکلم کا ما قبل حرف وہ یا متکلم کے کسرہ کے ساتھ مشغول ہو گیا، لمناسبت الجاء، جو کہ یا کی مناسبت کی وجہ سے آیا تھا. یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتا ہے تو یا کی مناسبت سے ما قبل حرف پر کسرہ آ گیا. قبل دخول العاملی، کسی عامل کے دخول سے پہلے، یعنی رفع نصب جر کا جو عامل ہے اس کے داخل ہونے سے پہلے ہی یا کے ما قبل جو مضاف کا آخری حرف تھا، جیسا کہ غلامی میں میم پر پہلے سے کسرہ آ گیا ہے، تو امتنع ان یدخل علیہ حرکت اخرى بعد دخولہ، تو اپنے داخل ہونے کے بعد جو عامل داخل ہوا ہے یا نے ممتنع کر دیا اپنے آنے کے بعد کسی اور حرکت پر، چاہے وہ حرکت اس کے موافق ہو چاہے وہ حرکت اس کے مخالف ہو. اچھا جی، فما ذهب الیہ بعض من ان الاعراب مثل هذا الاسم فی حالت الجر لفظی غیر مرضی. یہاں سے ذکر کریں، اچھا اس میں جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس میں کئی سارے مذاہب ہیں. ایک مذہب تو مصنف علیہ رحمہ کا ہے اور علامہ ابن حاجب کا بھی یہی مذہب ہے. وہ کہتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں، چاہے یا متکلم کی طرف جو مضاف ہے وہ رفعی حالت میں ہو، نصبی میں، جری میں ہو، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری مانے جائیں گے. دوسرا مذہب ہے ابن مالک اور ان کے متبعین کا. وہ کہتے ہیں کہ رفعی اور نصبی میں تو اعراب تقدیری مانے جائیں گے اور حالت جری میں اعراب اس کے لفظی مانے جائیں گے، کیونکہ حالت جری میں وہ جو عامل ہے وہ تقاضا کر رہا ہے جر کا، اور غلامی میں میم کلمے پر جر ہی ہے، کسرہ ہے یا کی وجہ سے اس کو ہم جر شمار کریں گے. جس طرح کہ ان کی دلیل ہے کہ تثنیہ میں الف آ رہا تھا تو ہم نے اس الف کو ہی حالت رفع میں رفع کی علامت شمار کیا، اور جمع کے واؤ میں حالت رفع میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اعراب بالحروف ہیں، تقدیری نہیں مانتے، حالانکہ وہ عامل کے آنے سے پہلے بھی واؤ ہی تھا جمع میں اور تثنیہ میں الف ہی تھا. یہ ان کی دلیل ہے. اور تیسرا ایک یہ ہے، تیسرا مذہب علامہ جرجانی کا اور ان کے ماننے والوں کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مضاف و یا متکلم یہ مبنی ہے، یہ مورب ہے ہی. اور ایک اسی طرح مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ غلامی کے مثل جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں اسم متمکن، وہ نہ مورب ہے نہ مبنی ہے، وہ درمیانی چیز ہیں کوئی. تو اس کے پھر سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، پھر ان کے جوابات ہیں، تو یہ ابتدائی طالب علم کے لیے اتنی ضروری چیز نہیں ہے، مطولات کی یہ بحثیں ہیں. بہرحال تو یا متکلم کے علاوہ کی طرف جب مضاف ہو اور وہ اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو، مفرد ہو یا جمع ہو اور جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو، یعنی تثنیہ نہ ہو اور ایک تثنیہ یہاں، لیکن تثنیہ کی استثناء مذکور نہیں ہے، لیکن تثنیہ کا استثناء موجود ہے. تثنیہ نہ ہو اور جمع مذکر سالم نہ ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی مضاف یا متکلم ہیں ان کی اعراب تقدیری ہوں گے. اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں. السابع الصنف السابع، الصنف محذوف ہے موصوف، السابع صفت موصوف صفت مل کر مبتدا. الناصبہ یکونا فعل ناقص، الرفع یکونا کا اسم، بتقدیر الضمۃ با حرف جر، تقدیر مضاف الضمۃ مجرور، جار مجرور مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر یکونا کی خبر. اسی طرح یہاں یکونا معذوف نکالیں گے یا نصب اور بتقدیر الفتحہ کا عطف رفع اور بتقدیر ضمہ پر ڈال دیں گے. اسی طرح جر، یہاں جر سے پہلے یکونا فعل دوبارہ معذوف نکالیں یا ان دونوں کا عطف دوبارہ رفع اور بتقدیر ضمہ پر ڈال دیں، جس طرح کہ ہم پہلے ترکیب کرتے آ رہے ہیں. وَيَخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، واو حرف عطف، یختص فعل ضمیر اس کا فاعل، بالمقصور با جار، المقصور مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو معطوف علیہ. واو حرف عطف با جار، المضاف صیغہ اسم مفعول، الی حرف جر، یا مضاف، المتکلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر صیغہ اسم مفعول المضاف کے متعلق. المضاف صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر موصوف. غیری مضاف جمعی مضاف الیہ مضاف، المذکری مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، اور السالم اس کی صفت، کیونکہ السالم جو ہے یہ
جمع کی صفت ہے. یہ موصوف صفت مل کر غیر کے لیے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ ہو گئے موصوف المضاف کے. المضاف موصوف ہے اور غیری یہ اس کی صفت ہے. یہ موصوف صفت مل کر با جار کے لیے مجرور جار مجرور مل کر یہ اس کا عطف ہو گیا بالمقصور پر. یہ درمیان میں بہوا معافی آخری ہی الف مقصورۃ کا عصا یہ جملہ معترضہ ہے. و بالمضاف الی یا المتکلم غیر جمع المذکر سالمی یہ اس کے ساتھ ہے بالمقصور کے ساتھ. یہ جار مجرور معطوف ہے اور آگے جار مجرور یہ معطوف علیہ مل کر یختص فعل کے متعلق ہو جائیں گے. درمیان میں جو جملہ معترضہ تھا وہ حرف عطف ہوا مبتدا ما اس میں موصول فی حرف جار آخری ہی آخر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر فی جار کے لیے مجرور جار مجرور مل کر قائن ان کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ موصول صلہ مل کر یہ ہو گئے مبتدا. الف مقصورۃ موصوف صفت مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کے لیے خبر مبتدا خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ ہو گئے. کا عصا یہاں مثالہ معصوف ہوئے گا مبتدا کاف جار عصا مجرور جار مجرور مل کر اپنے متعلق سے مل کر یہ مبتدا کی خبر ہو جائے گا جس طرح ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں. بار بار ایک ہی طرح کی ترکیب گزر رہی ہے. تقول جاءنی العصا و غلامی ورأیت العصا و غلامی و مررت بالعصا و غلامی. یا العصا الف لام اگر نہیں ہوگا تو جاءنی عصن اور ورأیت عصن و مررت بعصن ایک جیسا ہی رہے گا کیونکہ اعراب تقدیری ہے. الثامن ان يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي. تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. الثامن اے الصنف الثامن اعراب کی آٹھویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ کہ اس کا رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ ہو والجر بتقدیر الکسرۃ اور اس کا جر تقدیری کسرہ کے ساتھ ہو والنصب بالفتحۃ لفظا اور اس کا نصب فتح کے ساتھ ہو لفظی طور پر. ویختص بالمنقوص اور اعراب کی یہ قسم خاص ہے منقوص کے ساتھ. منقوص اے الاسم المنقوص یہاں الاسم معصوف ہے اس میں منقوص کے ساتھ خاص ہے. اچھا جی اب اس میں منقوص کون سا ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں. وہوا ما فی آخرہ یاء ما قبلها مکسور ہوا وہ یعنی اس میں منقوص ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں ایسی یا ہو کہ جس سے پہلا حرف مکسور ہو. اس میں منقوص ہوا وہ یعنی اس میں منقوص ما ایسا اسم ہے فی آخرہ یا جس کے آخر میں یا ہو ما قبلها مکسور جس یا سے ما قبل جو ہے وہ مکسور ہو. کل قاضی جیسا کہ قاضی. اب قاضی میں آخری حرف یا ہے اور یا سے پہلا حرف یعنی ضاد وہ مکسور ہے. اس کے آخر میں جس بھی لفظ کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو وہ اس میں منقوص کہلاتا ہے. تو تقولو آپ کہیں گے جاءنی القاضی میرے پاس قاضی آیا ورأیت القاضیہ میں نے قاضی کو دیکھا ومررت بالقاضی میں قاضی کے پاس سے گزرا. اگر معرف باللام نہ ہو تو جاءنی قاضن ورأیت قاضیا ومررت بقاضن یعنی قاضن ہی رہے گا صرف نسبی حالت میں قاضین اعراب لفظی آئیں گے. تو یہ وہ قسم تھی کہ جس میں اعراب متاثر تو نہیں ہے لیکن ثقیل ہیں. ثقیل ہونے کی وجہ سے اس کو تقدیری اعراب دے دیے. وَيَخْتَصُّ بِالْمَنْقُوصِ اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں. ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَحَلُّ الْإِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْإِعْرَابِيَّةِ یہ وہ قسم ہے کہ جہاں محل اعراب حرکت اعرابیہ کے قابل تھا. لیکن یکون ظہورہ فی اللفظ ثقیلا لیکن لفظ میں اس کا ظاہر ہونا ثقیل ہے علی اللسانی زبان پر. کما فی اسم الذی فی آخرہ یاء مکسور ما قبلها جیسا کہ وہ اسم اس اسم کے آخر میں کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہے. سواء کانت محذوفۃ او غیر محذوفۃ چاہے وہ یا ما قبل مکسور محذوف ہو جیسے قاضن نکرہ کی حالت میں یا محذوف نہ ہو جیسے معرف باللام ہونے کی وجہ سے القاضی. دونوں صورتوں میں وہ اس میں منقوص کہلائے گا.
اور اس کے اعراب ایک جیسے ہوں گے، جیسا کہ کل قاضی والمراد بھی کل اسم، تو یہاں قاضی تو مثال دی ہے، یہاں سے مراد ہر وہ اسم منقوص ہے، ہر وہ اسم متمکن کے جس کے آخر میں یا ہو، وہ یا مبدلۃ عن الواوی، وہ واو سے بدل کے آئی ہو، جیسے داعن، دا یا دو ہم ناقص واوی کی گردان پڑھتے ہیں تو اس میں اس میں فاعل داعن پڑھتے ہیں کیونکہ وہ آخر میں ناقص واوی ہے، یہ وہ یا سے بدل کے محذوف ہو گیا۔ اور غیر مبدلۃ، یا وہ یا کسی سے بدل کے نہ آئی ہو، جیسے قاضین میں قضا یا قضی، یہ ناقص یائی ہے، اس میں یا جو ہے وہ یا آئی تھی، بدل کے نہیں آئی۔ باقیتن، وہ یا باقی رہے جیسا کہ معرب بلام ہونے کی حالت میں ہے۔ اور معذوفتن، یا وہ حذف ہو گئی ہو بالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے، التنوین والیا، نکرہ کی حالت میں التقاء ساکنین ہو جاتا ہے، یا بھی آخر میں جو ہے وہ ساکن ہے اور آگے تنوین بھی ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے کے ہونے کی وجہ سے پھر یا کو حذف کر دیتے ہیں، داعن اور قازن ہو جاتا ہے۔ انما استثقل الاعراب، اعراب ثقیل ہو گئے، فی الاسم المنقوص لفظا، لفظی طور پر اسم منقوص پر اعراب پڑھنا ثقیل ہے، فی حالت رفع والجر، حالت رفع میں اور حالت جری میں، اس میں دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہیں اور ایک حالت میں اعراب لفظی ہیں۔ حالت رفع اور جر میں کیونکہ ثقیل تھا پڑھنا، اس لیے اس میں تقدیری اعراب دے دیے۔ لثقلہما الضمہ والکسرہ علی الیاء، ضمہ اور کسرہ یا پر ثقیل تھے، اس لیے حالت رفع اور حالت جر میں اعراب تقدیری دے دیے۔ بخلاف حالت نصبی، بخلاف حالت نصبی کے، لخفۃ الفتحۃ علی الیاء، کیونکہ فتحہ یا پر خفیف ہوتا ہے، جیسے اگر اس کو اعراب لفظی دیتے تو القاضیو، رفعی حالت میں ہمیں پڑھنا پڑتا القاضیو، تو یا پر ضمہ پڑھنا ثقیل ہے اس لیے اعراب تقدیری دے دیے، اور جری حالت میں ہمیں پڑھنا پڑتا مررت بالقاضی، یا کے نیچے کسرہ پڑھنا بھی ثقیل ہے اس لیے یہاں بھی اعراب تقدیری دے دیے۔ نصبی حالت میں رأیت القاضیہ، یا کے اوپر فتح پڑھنا ثقیل نہیں ہے، خفیف ہے، تو لہٰذا اس کو اعراب لفظی دے دیے۔ ترکیب اس کی بالکل آسان ہے جیسا ہم پہلے کرتے آئے ہیں۔ الصنف الثامن مبتدا ان یکون، ان ناصبہ یکون فی الناقص، الرفع یکون کا اسم، بتقدیر الضمۃ، با جار تقدیر مضاف ضمہ مجرور، جار مجرور مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور اپنے ثابتاً یا کائناً محذوف کے ساتھ مل کر یکون کی خبر۔ والجر بتقدیر الکسرۃ، اس کا عطف بھی ماقبل پر آ جائے گا، یا ہم ان یکون محذوف یہاں دوبارہ نکالیں گے، اور اسی طرح والنصب بالفتحۃ لفظا، یہاں بھی ان یکون محذوف ہم دوبارہ نکال لیں گے۔ بالفتحۃ، بالفتحۃ یہ ذوالحال ہے اور لفظاً اس کا حال ہے، تو یہ حال ذوالحال مل کر با جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ان کا عطف بتقدیر الکسرہ یا بتقدیر الضمہ پر آ جائے گا۔ تینوں معطوفات مل کر ہم ان یکون کے متعلق کر دیں، یا ہم اس کے لیے ان یکون الگ الگ سے محذوف نکال سکتے ہیں۔ ان ساری اعراب کی نو قسمیں ہیں، ان کی ترکیب تقریباً ایک جیسی آتی ہے، صرف یہ فرق تھا بالفتحۃ ذوالحال اور لفظاً حال۔ ویختص بالمنقوص، یختص فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل، بالمنقوص جار مجرور مل کر اس کے متعلق ہو جائے گا، اور آگے جملہ معترض آ گیا، اس میں منقوص کی تعریف ہے، ہوا مبتدا، ما اس میں موصول، فی آخرہ، فی حرف جر، آخری مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر قائن کے متعلق ہو کر شبہ جملہ بن کے موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا، یا ان موصوف، ما اس میں موصول، قبلہا مضاف مضاف الیہ مل کر قائن کے لیے صیغہ اسم فاعل محذوف کے لیے، یا ثابت صیغہ اسم فاعل محذوف کے لیے یہ بنے گا ظرف مفعول فی، قائن صیغہ اسم فاعل یا ثابت صیغہ اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بن گیا خبر مقدم، اور مقصور مبتدا مؤخر، کیونکہ قائن یا ثابت صیغہ اسم فاعل جو ہے وہ نکرہ ہم محذوف نکال رہے ہیں تو وہ مبتدا نہیں بن سکتا، تو اس کے لیے ہم نے بنایا خبر مقدم، اور مقصور کیونکہ نکرہ تھا اس لیے اس کو مبتدا مؤخر بنایا۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ما موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر یا موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، ما فی آخری ہی مبتدا، اور یا ان ما قبلہا مقصور، یہ اس کی خبر ہو گئی۔
کل قاضی مثال ہو مبتدا، کل قاضی اس کی خبر. یہ ترکیب بالکل آسان ہے، ہم بار بار کرتے آئے ہیں، تو لہٰذا یہ 8ویں قسم ہماری مکمل ہو گئی. یہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوا. آخر میں گزارش ہے کہ سبق میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے سمجھنے میں، یا میری طرف سے کوئی سبقت لسانی کوئی غلطی ہو تو ضرور مطلع فرمائیں. کسی بھی طریقے سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، ای میل کر سکتے ہیں، اسی ویڈیو کے میں کمنٹس کر سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا لیں تاکہ مزید جو اسباق میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائیں. اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.